اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باب چہارم اخلاق و آداب میں ہم سبق نمبر 2 خوش کلامی کے فوائد کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ خوش کلامی کے فوائد ہم نے اپنی عملی زندگی میں بھی نافذ کرنے ہیں، کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، تاکہ ہم دوسروں سے محبت بھی اکٹھی کر سکیں اپنے لیے اور اپنی عزت بھی اپنے معاشرے میں بڑھا سکیں۔ تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں تاکہ اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھیں۔ اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ تو آئیے مشق کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، باب چہارم اخلاق و آداب کا سبق نمبر 2 خوش کلامی کے فوائد ہم نے پڑھا، اور اس کو پڑھنے کے بعد ہم نے جو کچھ بھی جانا آج ہم اس کی مشق میں حل کریں گے۔ تو اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ پہلا ہے خوش کلامی کا مطلب ہے۔ خوش کلامی کا مطلب ہے اچھے انداز سے بات کرنا۔ نمبر 2، ہمیں ہمیشہ بات کرنی چاہیے مختصر۔ نمبر 3، کسی شخص پر جھوٹا الزام لگانے کو کہتے ہیں بہتان۔ نمبر 4، ہمیں بات کرنی چاہیے میٹھے لہجے میں۔ اب آتے ہیں ذخیرہ الفاظ کی مدد سے خالی جگہیں پر کریں۔ یہ 5 الفاظ ہیں: اچھی، کاٹنی، سچی، سلام اور اخلاق۔ پہلا ہے کہ بات شروع کرنے سے پہلے ڈیش کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ہمیشہ ڈیش بات کہنی چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے۔ نمبر 3، اچھے انداز سے گفتگو کرنا اچھے ڈیش کی نشانی ہے، اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ نمبر 4، اور لوگوں سے ڈیش بات کہنا، سچی بات کہنا۔ نمبر 5، ہمیں دوسروں کی بات نہیں ڈیش چاہیے، کاٹنی چاہیے۔ اب دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے خوش کلامی سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 64 پر پہلے پیراگراف کی پہلی 2 لائنوں میں ملے گا، جس میں مفہوم و اہمیت کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اور ساتھ میں لکھیں گے کہ دوسروں کے ساتھ ادب و احترام اور اچھے انداز سے نرم لہجے میں گفتگو کرنے کو خوش کلامی کہتے ہیں۔ اچھے انداز سے گفتگو کرنا اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ یہاں تک اس سوال کا آپ نے جواب لکھنا ہے۔ اب آتا ہے سوال نمبر 2 کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا انداز گفتگو تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب پیارے بچوں صفحہ نمبر 64 پر جو آپ کی سیکنڈ پیراگراف ہے وہاں سے شروع ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم دھیمی آواز میں گفتگو فرماتے اور ٹھہر ٹھہر کر بولتے، مختصر گفتگو فرماتے، دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیتے، اور گفتگو اتنی واضح اور صاف ہوتی کہ ہر سننے والے کو آسانی سے سمجھ آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی زبان مبارک میں اتنی مٹھاس تھی کہ ہر کسی کا دل موہ لیتی تھی۔ یہاں تک اس سوال نمبر 2 کا آپ نے جواب لکھنا ہے۔ اب سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ بزرگوں اور بچوں سے بات کرتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 65 پر 2 حصوں میں ملے گا کہ بزرگوں سے گفتگو کے آداب کی 4تھی لائن میں آپ دیکھیے جو تیسرا پوائنٹ ہے کہ بزرگوں سے بات کرتے وقت ان کی عزت و احترام کا خیال رکھنا چاہیے، اور بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کرنی چاہیے۔ یہ دونوں لائنیں آپ نے اس سوال کے جواب میں لکھنی ہیں۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب کی طرف۔ تو پہلا ہے خوش کلامی کی اہمیت۔ اس سوال کا جواب آپ نے لکھنا ہے پیارے بچوں خوش کلامی کی اہمیت کا۔ دوسرے پیراگراف سے سٹارٹ ہو رہا ہے صفحہ نمبر 64 پر کہ خوش کلامی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، دوسروں پر اچھا اثر پڑتا ہے، اس سے آپس میں میل ملاپ بڑھتا ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، لوگ آپ کی بات تحمل سے سنتے ہیں، اور خوش کلامی کرنے والے کو سب لوگ پسند کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم دھیمی آواز میں گفتگو فرماتے اور ٹھہر ٹھہر کر بولتے۔ اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی لکھیں گے جو حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اچھی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بات کام، نصیحت اور فائدے کی ہو، یہی نیک لوگوں کی پہچان ہے۔
یہ یہاں تک آپ جو ہے اس سوال نمبر 1 کا جواب بیان کریں گے۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، جس میں غیبت، بہتان اور چغل خوری کا مفہوم واضح کریں۔ تو پیارے بچوں، پہلے تو آپ نے ان کی ہیڈنگز بنانی ہے کہ غیبت الگ لکھیں گے، پھر اس کے بعد بہتان اور پھر چغل خوری۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 65 پر آخری پیراگراف میں موجود ہے کہ غیبت، چوری اور چغل خوری کی بھی دین اسلام میں بہت ممانعت ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں غیبت سے مراد بھی موجود ہے، بہتان کا مطلب بھی، اور چغل خوری سے مراد بھی۔ یہی یہاں تک آپ کا یہ جو سوال کا جواب ہے مکمل ہو جائے گا کہ جس سے باہمی اختلاف پیدا ہو۔ یہاں تک جو ہے تفصیلی جواب جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے مکمل۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف کہ گفتگو کے آداب لکھیں۔ تو گفتگو کے آداب بھی آپ کو صفحہ نمبر 65 پر ہیڈنگ موجود ہے، گفتگو کے آداب۔ اس میں جو آپ کو 10 کے قریب آپ کو گفتگو کے آداب لکھے گئے ہیں، وہ آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں سارے کے سارے۔ اب آتے ہیں ذہنی آزمائش کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کس لیے عطا کی ہے، جو لوگ زبان کی حفاظت کرتے ہیں انہیں کیا انعام ملتا ہے۔ پھر تحقیق کی طرف آتے ہیں تو گفتگو کے آداب کے حوالے سے حدیث مبارکہ کا ترجمہ کاپی میں لکھیں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ میں آتے ہیں تو اپنا جائزہ لیں اور بتائیں کہ ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے اگر کوئی ایک مرتبہ میں آپ کی بات نہ سمجھے، آپ کے ساتھ میں غلط کام کرے یا زبان سے ایسی بات کہے جو آپ کو بہت بری لگے۔ گفتگو کے آداب ایک چارٹ پر لکھ کر جماعت میں آویزاں کریں، اپنی گفتگو کا مشاہدہ کریں اور اس میں خیال رکھے جانے والے آداب کی فہرست بنائیں۔ پڑھیں گے رہنمائے اساتذہ، طلبہ کا آپس میں آداب گفتگو پر مکالمہ کروائیں جس میں وہ آداب گفتگو کو مد نظر رکھیں۔ طلبہ کو گفتگو کے آداب سے متعلق اسلامی تعلیمات بتائیں، انہیں تاکید کریں کہ وہ روزمرہ زندگی میں گفتگو کے آداب کا خیال رکھیں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے اس مشق کو کیا، آپ نے جانا کہ بری بات، غیبت، بہتان، چغل خوری، یہ ساری بری باتیں ہیں، یہ کتنا ایک دوسرے کو، ہم سب کو، ہمارے بھائی چارے کو، ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتی ہیں۔ تو ان سے ہم نے اجتناب کرنا ہے اور خوش کلامی خود بھی اپنانی ہے، اور خوش کلامی کے فوائد ہم نے اپنے دوستوں کو بھی بتانے ہیں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے شفقت سے پیش آنا ہے۔ اسی پیاری بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔